ابن زیاد محمد بن اشعث کی قیادت میں 70 سپاہیوں کو بلال کے گھر کی طرف روانہ کرتا ہے کہ وہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لائیں۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہیوں کے گھوڑوں کی آواز سنتے ہیں تو تلوار سونت کر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ 2 مرتبہ ان پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ 70 سپاہی گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آخر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک تنہا ان سے مقابلہ کرتے؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہونٹ زخمی ہو جاتے ہیں اور زخم سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور چور ہو جاتے ہیں اور دیوار پر ٹیک لگاتے ہیں۔ محمد بن اشعث مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دیتے ہیں۔ ایک خچر لایا جاتا ہے جس پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر دیا جاتا ہے۔ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن اشعث سے کہتے ہیں، تم پناہ دینے سے عاجز آ جاؤ گے، تم میرا اتنا کام ضرور کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجنا، ان کو یہ کہنا کہ کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے دھوکے میں نہ آنا۔ محمد بن اشعث اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لایا جاتا ہے، ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اس کو چھت پر لے جاؤ، گردن کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جاتا ہے تو وہ راستے میں تسبیح اور استغفار میں مشغول ہوتے ہیں۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق گردن کاٹ کر جسم کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہانی بن عروہ کو لایا جاتا ہے اور اس کو بکرا منڈی میں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ دونوں کے سروں کو یزید کے پاس لے جایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق تک پہنچ گئے ہیں، تم اس کے لیے جنگ کے انتظامات پورے کرو۔ حسین بن نمیر کو قادسیہ کے مقام کی طرف بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں مکمل کرے۔ 9 ذو الحجہ سن 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کو آپ کی روانگی کا علم ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کو روکتے ہیں، بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو روکتے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ کوفہ والوں کے عہد سے، ان کی بیعتوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ کوفہ والے عہد شکن ہیں۔ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو خدا را آپ اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، آپ کے ساتھ ویسا انجام نہ ہو جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اہل و عیال نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی روانگی کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے اون اور محمد کو خط دے کر آپ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو واپسی کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر خود عمر بن سعید کے پاس جاتے ہیں اور ایک والا نامہ لکھواتے ہیں جس میں آپ کا امان لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے جانے کا حکم دیا ہے، لہذا میں یہ کام کر رہوں گا۔ جب حر بن یزید اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ آپ کے مقابلے میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مجبور کروں اور کوفہ کی طرف لے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، میں حکومت کی لالچ سے نہیں آیا، بلکہ میں تمہاری خطوط کی وجہ سے آیا ہوں۔ حر بن یزید کے سامنے خطوں کی 2 تھیلیاں اڈیلتے ہیں۔ حر بن یزید اس کا صاف انکار کر دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر بن یزید کے سامنے ایک تقریر کرتے ہیں جس میں اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم اور عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس بادشاہ کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے ٹھکانے جہنم میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو
اختیار کر رکھا ہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ رکھا ہے، زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، اور اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا رکھا ہے۔ جب دونوں لشکر مقام نینوا میں پہنچتے ہیں، ابن زیاد کی طرف سے ایک خط آتا ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے حسین پر میدان تنگ کر دو، کھلے میدان کی سوا کہیں پناہ نہ لینے دو۔ ابن زیاد 4000 فوج عمر بن سعد کو دے کر حر بن یزید کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سپاہیوں کا دستہ دے کر پانی لانے کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ یہ جہاں باز سپاہی لڑتے لڑتے 20 مشکیزیں پانی کے بھر لاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سعد سے مخاطب ہوتے ہیں اور 3 رائے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو۔ نمبر 2، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ یزید کے ساتھ حل کروں۔ نمبر 3، مجھے کسی مسلمانوں کی سرحد میں چھوڑ دو، وہیں پہ میں عام مسلمانوں کی طرح رہوں گا۔ عمر بن سعد کو یہ 3 شرائط پسند آتی ہیں اور وہ یہ لکھ کر ابن زیاد کی طرف روانہ کرتا ہے۔ جب ابن زیاد یہ 3 شرائط پڑھتا ہے تو وہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ شمر ابن زیاد سے کہتا ہے کہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو لوگوں کو جمع کر کے جب اسے قوت حاصل ہوگی تو وہ دوبارہ تم پر حملہ آور ہوگا، لہذا تم حسین کو اپنے پاس آنے پر مجبور کر دو۔ ابن زیاد شمر کی بات کو مان لیتا ہے اور شمر کو خط دے کر عمر بن سعد کی طرف روانہ کرتا ہے۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ میں نے تمہیں حسین کی طرف اس وجہ سے نہیں بھیجا کہ تم اس کی سفارش کرتے پھرو یا تم جنگ سے بچو، بلکہ اس کو میرے پاس آنے پر مجبور کرو۔ اگر وہ اس پر راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دو۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو اپنی قیادت شمر کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد یہ خط پڑھ کر بھانپ لیتا ہے کہ یہ سارا کا سارا کام شمر نے کیا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ بدبخت، تیری وجہ سے یہ سارا کام ہوا، حالانکہ مسلمان ایک کلمے کے تحت جمع ہو جاتے۔ شمر یہ خط 9 محرم سن 61 ہجری کو مقام کربلا میں عمر بن سعد کے پاس لے کر آیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر تشریف فرما تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی غنودگی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آج شام ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سے بیدار ہوتے ہیں۔ ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کر آپ کے پاس آتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد کپڑے مت پھاڑنا، سینہ مت پیٹنا اور آواز سے مت رونا۔ شمر اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عباس بن علی شمر سے گفتگو کرتے ہیں اور شمر اسی وقت جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج جنگ معطل کر دیں تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو وصیت کروں، تہجد، تسبیح، استغفار میں مشغول ہو جاؤں۔ اور اجازت مل جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مد مقابل کا مقصود صرف میں ہوں، میں تم کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، ان جنگلات اور پہاڑوں میں تم نکل جاؤ، لوگ تمہیں پناہ دیں گے، لیکن آپ کے جانثار آپ ہی کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر تشریف لاتے ہیں، دعا، استغفار اور تہجد میں مشغول رہتے ہیں۔ اگلے دن بروز جمعہ 10 محرم سن 61 ہجری کو نماز فجر کے بعد عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ترتیب دیتا ہے۔ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ہر حصے میں ایک کو امیر بناتا ہے، ان میں سے حر بن یزید بھی ہوتا ہے، اور حر بن یزید اپنے کاموں سے پشیمان ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانباز سپاہیوں کی تعداد 73 ہوتی ہے، 33 سوار اور 40 پیادے
قیادت۔ جنگ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفین سے مخاطب ہوتے ہیں، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں؟ کیا تمہیں یہ مشہور حدیث نہیں پہنچی کہ میں اور میرا بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ دوران گفتگو شمر تیر چلاتا ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ظہر کا وقت آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ مخالفین میں سے ایک کہتا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں۔ حبیب بن مطہر کہتے ہیں کہ آل رسول کی نماز قبول نہیں اور تمہاری نماز قبول ہے، نماز کے لیے اجازت نہیں ملتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ الخوف کے طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر یہ اشعار کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں: انا علی بن الحسین بن علی نحن ورب البیت اولا بالنبی۔ میں علی بن حسین بن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم قرابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں۔ مخالفین میں سے مرہ بن منکر آگے بڑھتا ہے اور علی اکبر کو نیزہ مارتا ہے۔ آپ گر پڑتے ہیں اور کچھ لوگ آتے ہیں اور آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لے جا کر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم کے سر پر عمر بن سعد تلوار کا وار کرتے ہیں۔ وہ گرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے چچا جان۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور عمر بن سعد پر وار کرتے ہیں، جس سے اس کا ہاتھ کونی سے کٹ جاتا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ مالک بن نصیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر حملہ کرتا ہے، آپ کا سر زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کی طرف جاتے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں۔ عبداللہ آتا ہے، آپ اس کو گود میں لیتے ہیں۔ ابن موقد النار تیر چلاتا ہے، جس سے آپ کا بیٹا ذبح ہو جاتا ہے اور آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اٹھا کر آسمان کی طرف اونڈیلتے ہیں۔ آپ بد دعا دیتے ہیں: اے اللہ، تو ہی ان ظالموں سے بدلہ لے لے۔ آپ زخموں سے بالکل چور چور ہو جاتے ہیں اور پیاس بھی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ آپ دریا فرات کی طرف پانی پینے کی غرض سے بڑھتے ہیں۔ حسین بن نمیر آپ کے ہونٹوں کی طرف تیر چلاتا ہے، جس سے آپ کے ہونٹ زخمی ہو جاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں: تاریخ میں ایسا کوئی جاں باز نہیں گزرا کہ اس کا سارا خاندان اس کے سامنے ذبح ہو گیا ہو اور اس کی پیاس بھی انتہا کو پہنچ گئی ہو، پھر بھی وہ جہاز کی طرح لڑ رہا ہو۔ جب شبر نے دیکھا کہ کوئی بھی آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تو وہ 10 آدمیوں کی جماعت لے کر آپ کی طرف بڑھتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس ملعون پر پڑ جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا: کأنی انظر الی کلب ابقى یلغ دماء اہل بیتی، گویا کہ میں ایک دھبے دار کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون کو پی رہا ہے۔ پھر یہ 10 آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دم حملہ کرتے ہیں، جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔